بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ نہاوند فتح الفتوح کی داستان۔ پس منظر سال 21 ہجری 642 عیسوی کا زمانہ تھا۔ قادسیہ، مدائن، جلولہ اور تستر کی فتوحات کے بعد فارس کی سلطنت شدید کمزور ہو چکی تھی، مگر ان کے دل میں امید کی ایک آخری چنگاری باقی تھی۔ ایرانی بادشاہ یزدجرد نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار وہ اپنی پوری سلطنت کی طاقت جمع کرے گا اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ایران سے نکال پھینکے گا۔ اس مقصد کے لیے ایران کے مختلف علاقوں سے فوجیں بلائی گئیں۔ اصفہان، فارس، خراسان، آذربائیجان، حتیٰ کہ دور دراز کے پہاڑی علاقوں سے بھی۔ اس عظیم لشکر کی تعداد 1,00,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ سپہ سالار فیروزان کو حکم دیا گیا کہ نہاوند کے قلعہ بند شہر میں مورچہ بند ہو کر مسلمانوں پر کاریوار کرے۔ مدینہ میں فیصلہ۔ جب مدینہ میں خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اتحاد کی خبر ملی تو آپ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ آپ جانتے تھے کہ اگر یہ لشکر شکست نہ کھاتا تو فارس کی مزاحمت پھر زور پکڑ لیتی۔ آپ نے مشورے کے لیے صحابہ کو جمع کیا۔ کئی نے کہا، امیر المومنین، آپ خود لشکر کی قیادت کریں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں، میں مدینہ میں رہ کر تمام محاذوں کی نگرانی کروں گا۔ فوج کی قیادت تجربہ کار سپہ سالار کرے گا۔ چنانچہ عراق کے گورنر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا گیا کہ اپنی بہترین فوج روانہ کریں۔ لشکر کی کمان نعمان بن مکرن المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی اور ساتھ میں مشہور مجاہدین حذیفہ بن یمان، مغیرہ بن شعبہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کو شامل کیا گیا۔ نہاوند کی راہ۔ مسلمان لشکر عراق سے روانہ ہو کر پہاڑوں اور وادیوں سے گزرتا ہوا نہاوند کے قریب پہنچا۔ شہر قلعہ بند تھا اور چاروں طرف سے ایرانی لشکر پھیلا ہوا تھا۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھ کر لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھیں۔ نعمان بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو صف آرا کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں 3 باتوں کی وصیت کرتا ہوں: سچائی، صبر اور دعا۔ آج ہماری تلواریں اللہ کے دین کے لیے چلیں گی۔ ایرانی چال۔ فیروزان جانتا تھا کہ مسلمان کی جنگی حکمت عملی مضبوط ہے، اس لیے اس نے قلعے میں بند رہنے کے بجائے انہیں کھلی جگہ پر لانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے شہر کے دروازے بند رکھے مگر کچھ فوجیوں کو باہر بھیج کر جھڑپ کرائی اور پھر پیچھے ہٹ گیا تاکہ مسلمان پیچھا کرتے ہوئے خندقوں اور کانٹوں کے جال میں پھنس جائیں۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی یہ چال بھانپ لی اور محتاط رہنے کا حکم دیا، مگر چند دن کی مسلسل جھڑپوں کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ مکمل حملہ کیا جائے۔ فیصلہ کن دن۔ صبح کا وقت تھا، فضا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، پہاڑوں سے دھند اتر رہی تھی۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، آج نعمان کی بخشش کر دے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ پھر 3 بار تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان لشکر پہاڑی ڈھلانوں سے نیچے اتر کر دشمن کی صفوں سے ٹکرا گیا۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز اٹھی۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قیادت کی منتقلی۔ مارکے کے دوران ایک تیر نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ آپ نے آخری سانس لیتے ہوئے اپنے بھائی موکل بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، میری شہادت کی خبر ابھی لشکر کو نہ دینا تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں۔ قیادت فوری طور پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی اور پوری قوت سے حملہ جاری رکھا۔ فتح الفتوح۔ بالآخر ایرانی صفیں ٹوٹ گئیں۔ ان کے خندقوں کے پیچھے بنے قلعے اور مورچے مسلمانوں نے فتح کر لیے۔ فیروزان فرار ہونے کی کوشش میں مارا گیا۔ باقی فوج بدحواسی میں پہاڑوں اور وادیوں میں بھاگ نکلی۔ یہ مارکہ اتنا عظیم تھا کہ اسے فتح الفتوح کہا گیا، یعنی فتوحات کی فتح۔ اس کے بعد ایران کا دفاعی ڈھانچہ ٹوٹ گیا اور اسلامی لشکر فارس کے اندر گہرائی تک بڑھ گیا۔ اثر اور اہمیت۔
فارس کی آخری بڑی منظم فوج شکست کھا گئی۔ ایران کے بیشتر حصے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن معرکوں میں شمار ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ میں فتح کی خبر ملی تو آپ سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے فرمایا، الحمدللہ، میرے رب نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔